یہ نہیں کہ سٹرابیری کھانے لگے، زقوم جہنمی خوراک، اور شرم تم کو مگر نہیں آئی، اور مولوی نہیں جانتے تو میں گناہگار ہو گیا، ان کو جاننا کہاں ہے، کدھر جانے گے، تو دبا کے کھلاؤ، اور پھر ساتھ کہو انہا طعام الاثیم، یہ جرائم پیشوں کا خوراک ہے، اس کا نام ہی زقوم ہے۔ زقوم قرآن میں جہنمیوں کا خوراک ہے۔ سٹرابیری کھا رہے، او امرود کھا، او کیلے کھا، چیکو کھا، خربوزہ تربوز، اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے، اتنے بڑے جانور میں گوشت ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے خوشیے کھاتے ہیں، اس کو کٹاکٹ کہتے ہیں۔ تیرے کٹاکٹ کہنے سے وہ جائز ہو جائیں گے؟ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام پہلے نمبر پر وہی ہے، ذکر و خصیت ہے، یہ کھا رہے تو کہتے ہیں اچھا آپ کی تحقیق میں یہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو منع کیا، تاس کو خوٹے خوڑی پر شوق بانے مادر پسے چکے کے خوٹے مخرائی سمے گواخے خورائی تاس کو خوڑی سمکڑا سارو لگو لے مارا کہ دیکھا شئی سب گندو نہ خورائی، یہ آپ کو پتہ چلتے؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں، یہ ہمارا منصب اللہ نے دیا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ سٹرابیری بہت اچھی چیز ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، نئے نئے مسائل نکال رہے۔ خیر اس کی غریب کی جو محبت تھی، قدر تھی۔ میں نے کہا ٹھنڈے ہو گئے؟ کہا میں نے کہا سٹرابیری نہ کھانا، یہ جہنمیوں کا خوراک ہے، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا آپ کو جنت لے کے جانا ہے، جہنم نہیں لے جانا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے فون کیا کہ حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ کیوں؟ جی امریکہ سے ایک میڈیکل رپورٹ شائع ہو گئی کہ 17 قسم کا کینسر سٹرابیری سے واقع ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا افسوس ہے، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ میں نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی حوالوں سے کہا، آپ نے مجھے ٹیلی فون پر خفا کرنے کی کوشش کی، اور جب امریکہ کے بورڈ نے فیصلہ کیا تو آپ اس کو میری کرامت سمجھتے۔ مجھے امریکہ والی کرامت نہیں چاہیے، مجھے جامع مسجد احسن کا محراب و منبر والی کرامت قیامت کے میدان میں بھی چاہیے۔ الحمدللہ میں امریکہ کے بورڈ پر اور ان کے میڈیکل رپورٹ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ احتیاط فرماؤ۔ یہ پیٹ دیکھو یہاں ہے، یہ کیوں یہاں ہے؟ یہ یہاں نہیں ہے کہ ہمارے سر پر ٹینک پڑا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں نے گھی ڈالا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں وہ یار وہ ٹینک نہیں ہے، ادھر پردے میں ہے، اس پہ قمیص ہے، اس پہ ہر چیز ہے۔ تاؤ خوڑل گوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی سار پاس یہ دوڑا سم سادہ سڑی۔ وہ ایک آدمی گھی کھاتا تھا، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اصلی گھی کھاتے تھے بہت شوق سے، اور دوسرے غریب کو گھی نہیں ملی، کڑی ملی، کڑی لاوڑ کڑی کھائی اس نے۔ اور یار تو کڑی کھاتا، بس میری قسمت میں کڑی، کوئی سی بات نہیں۔ جب صبح ہو گئی تو گھی والا تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کڑی والا ذرا جلدی اٹھا، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے گھی کھایا اور میں نے کڑی کھائی، لیکن دونوں ایک جیسے اٹھ گئے، کوئی فرق نہیں ہے، نہ تیری ناک بڑی ہوئی نہ آنکھ تیسری لگی۔ وہی تاؤ خوڑل گوڑی اور ماؤ خوڑل کڑی سار پاسی ادواڑا سم سادہ سڑی۔ وہ کم کھاؤ، کچھا کھاؤ، حلال کھاؤ، جلا بھونا کھاؤ، حرام اور مکروہ سے بچو۔ جھینگے کھاتے تھے مچھلی سمجھ کے، میں نے فتوے بزرگوں کے نکالے، اکابر امت کے مدد سے میں نے ثابت کیا کہ وہ مچھلی کا کوئی فرد نہیں، مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد نہیں، اور خالص ایک کیڑا ہے، بچھو اور سام کی طرح ایک ناروا جانور ہے، اور اس کا کھانا مکروہ نہیں، حرام ناجائز۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتاوی رشیدیہ اردو میں شائع ہے، ناجائز اور حرام کا لفظ لکھا ہے، اور یہ اس کا مکروہ کر کے ان کا خیال ہے کہ مکروہ ہے، یعنی کھانے کا ہے۔ مکروہ کھانے کو کہتے ہیں، ناپسندیدہ چیز۔ آپ کے چائے کے پیالی میں بلغم ڈالتا ہوں، مکروہ ہے، آپ نہیں پیئیں گے، آپ کہتے ہیں میں نہیں پی سکتا۔ آپ کے کھانے کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالتا ہوں،
آپ مر جائیں گے بھوکا لیکن آپ کو میں نے نہیں کھانا ہے، مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، مکروہ حرام کی قسم ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 کتاب الکراہیت، قال محمد بن الحسن الشیبانی کل مکروہ عندنا حرام، ہمارے نزدیک فقہ میں جس کو مکروہ ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اس بہانے جو ہے نا یہ گنگیاں کھاتے ہیں۔ حرام و حلال سے تو جتنا تمہیں یہاں سے آگاہی ہوئی ساری زندگی میں کسی نے آگاہ نہیں کی، ان کا کام یہ نہیں ہے، وہ سطح النظر لوگ ہیں، عوام کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ اس ایک سے لرزتے ڈرتے ہیں اور اس کے پیارے اور سچے پیغمبر کہ جو شرائع ہے اس پر پختہ یقین کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی کبھی کبھی توجہ دلانی ہوتی ہے۔